اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات و نعیم۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے تھے، ان لوگوں کو اللہ تعالی کہاں ڈالیں گے؟ جہنم کے اندر۔ اور اللہ تعالی کہیں گے کہ تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، دونوں تمہارے لیے کیا ہے؟ برابر ہے، اور جو کچھ تم دنیا کے اندر کیے ہو اس کا بدلہ یہاں تمہیں مل رہا ہے۔ اب یہاں سے جو ہے جنتی لوگوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ۔ کہہ رہے ہیں کہ ان المتقین، بے شک پرہیزگار لوگ، متقی لوگ، فی جنات، جنتوں میں ہوں گے، و نعیم، اور باغوں میں ہوں گے، یعنی باغوں میں اور نعمتوں میں جو ہے اس میں ہوں گے۔ یعنی جو لوگ دنیا کے اندر متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالی کہاں ڈالیں گے؟ جنت کے اندر۔ جی، اب یہاں پر متقی کے معنی سمجھیے گا۔ ایک ہوتا ہے کہ متقی پرہیزگار، یعنی کہ ہر گناہ سے بچنا۔ جیسے کہ آپ تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، دکان کھولے ہوئے ہیں، تو اس دکان میں سامان جو بیچ رہے ہیں اس میں بھی دھوکہ نہیں دینا ہے۔ کوئی آپ بزنس کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، یہ بھی دھوکہ نہیں دینا ہے کہ کسی کو دھوکہ دے کے پیسے زیادہ لے لیے۔ اس سے بھی ہم لوگوں کو بچنا ہے، جھوٹ ہے ان سے بھی بچنا ہے۔ تو یعنی سمجھیے کہ متقی کے معنی یہ کہ ہر گناہ سے لوگ بچے، ایسے لوگوں کو متقی کہتے ہیں، پرہیزگار لوگ کہتے ہیں۔ اور اس میں نماز بھی ہے، نماز کا بھی ادا کرنا شامل ہے اس میں۔ تو ایسے لوگ کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فاکہین بما آتاہم ربہم، ان کے پروردگار نے انہیں وہ چیز عطا کیا ہے، اور ان کے پروردگار نے انہیں بہت ہی دردناک عذاب سے بچا لیا ہے۔ تو ایسے لوگ جنت کے اندر جو ہے لطف اٹھا رہے ہوں گے، مزے اٹھا رہے ہوں گے، خوب مزے کر رہے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ جنت کے اندر جو لوگ دنیا کے اندر بچتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، اپنا وقت پر جو ہے نماز کی پابندی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا اس سے رکتے تھے، تو ایسے لوگ جنت کے اندر خوب مزے کریں گے، خوب عیاشی کریں گے، خوب ایک دم مستی کریں گے۔ تو یہ کب ہوگا؟ کہ جب دنیا کے اندر ہم جو ہیں ہمارا آپ نیک اعمال کریں گے، گناہوں والا کام سے بچ کے چلیں گے، تب جا کے وہاں کیا ہوں گے؟ مزے ہی مزے ہوں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ کلو، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے، ان سے کہا جائے گا کلو، خوب کھاؤ، وشربو ہنیئا، اور خوب مزے سے پیو، کھاؤ پیو رہو جنت کے اندر۔ دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے کہ کھانا بھی ہے اور عبادت بھی کرنی ہے، لیکن اللہ نے پہلے عبادت کو ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ عبادت کریں۔ لیکن جنت کے اندر جب ہم داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ تم لوگ میری عبادت کرو، نہ نہ نہ، بلکہ کہیں گے کلو وشربو ہنیئا، کھاؤ پیو، خوب مستی کرو۔ اور یہاں کریں کہ خوب کھاؤ۔ دنیا کے اندر ہلکا سا بھی زیادہ کھا لیں گے تو کیا ہوگا؟ طبیعت خراب ہوگی، کبھی بی پی ہائی ہو جائے گا، کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خوب کھاؤ پیو، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہو پائے گا وہاں، کوئی بیماری کچھ بھی نہیں، جتنا کھانا کھائیے۔ اللہ۔ اور بما کنتم تعملون، یہ چیز تم کو اس اعمال کے بدلے میں ملا ہے جو کچھ تم دنیا کے اندر کیے ہو۔ یعنی اتنی ساری نعمتیں جنت میں ملی ہیں، کس کی وجہ سے؟ دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں جنت کے اندر خوب مزے کی زندگی دیں گے۔ جی، اب آگے کہہ رہے ہیں کہ متکئین علی سرر مصفوفہ، ایک ایسے لمبی قطار لگے ہوں گے جس میں اونچے اونچے جو نشستوں ہوں گے، یعنی بیٹھنے کی جگہ، تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ ایک لمبی جو ہے لائن لگی ہوگی، اس لائن میں ایک طرف سے جو ہے جنتی لوگ اونچی جگہوں پر بیٹھے ہوں گے، تکیہ لگائے ہوں گے۔ کیا مزے کی زندگی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے نا، جب باراتی یا کوئی مہمان آتا ہے تو ایک لائن سے تکیہ لگا دیا جاتا ہے، لوگ اپنا آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی مزہ کہاں ملیں گے؟
جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ متکئین علی، یعنی قطار لگی ہوں گی، لائنیں لگی ہوں گی، اور سب لوگ اونچی جگہوں پر ہوں گے اور تکیہ لگائے آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے جی۔ اور وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، صرف بیٹھے نہیں ہوں گے، کھائیں گے پیئیں گے نہیں، وہاں جنسی خواہش بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بڑی بڑی آنکھوں والی جو حوریں ہیں ان سے ان کا ہم بیاہ کر دیں گے، شادی کر دیں گے جی۔ دنیا کے اندر تو ایک ہے، 4 شادی کر سکتے ہیں اسلام میں، ایک تو آدمی ایک سے اتنا ہی پریشان ہے تو 4 سے کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ جنت کے اندر ہم ان کو جو ہے حور جو ہے، جنت کی جو حوریں ہیں جس کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے، ایسی حوروں سے جو ہے جنتی لوگوں کے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ شادی کر دیں گے۔ خوب مزے مزے، کوئی ٹینشن نہیں پیسہ وسا خرچ کرنے کا، ہے کہ نہیں؟ اس دنیا کے اندر ہوتا ہے نا کہ بیوی ہے تو ان کے جو ہے بہت سارے خرچے ہیں، کپڑے ہیں، ڈریس ہے، عید کا الگ، بقرعید کا الگ، محرم کا الگ، شادی کا الگ، پھر زیور ہے، ناک کان، سب چیز کا ہے، تو انسان یہاں خرچ ہوتا ہے۔ لیکن جنت میں کوئی ٹینشن نہیں، وہ پہلے سے ہی وہ خود اتنا پہنی ہوئے رہیں گی جس کو دیکھ کے انسان اگر دیکھے گا اپنی بیوی کو تو 70 سال تک یوں ہی دیکھتا رہ جائے گا۔ آج ابھی کے دور میں دنیا کے اندر کوئی انسان اپنی بیوی کو دیکھتا ہے 1 گھنٹہ 1-2 منٹ دیکھتا، اس کے بعد ختم۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنتی لوگ جب اپنی بیوی کو دیکھیں گے ایک مرتبہ ایسے نگاہ سے تو 70 سال تک دیکھتے ہی رہ جائیں گے، پھر بھی من نہیں بھرے گا، پھر بھی کیا ہوگا؟ من نہیں بھرے گا۔ یہ ہے جنت کی نعمت ہے جی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد بھی ان کے ایمان میں پیروی کیے ہوں گے اور عمل کیے ہوں گے، تو کیا کریں گے کہ الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے۔ اور یہاں اس کی تفسیر ہم بتلائیں گے ابھی۔ وما علتناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے عمل میں سے، ان کے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے۔ اب یہاں سمجھیے گا کہ ایک ہوتا ہے جیسے کہ مان لیجیے کہ ممتاز صاحب یہ نیک آدمی ہیں، نمازی پرہیزگار ہیں، لیکن ان کے اولاد جو ان کے بیٹے ہیں، یہ بھی اگر بیٹا بیٹی جو بھی ہیں، یہ اگر ان کے بیٹا بیٹی بھی اگر نیک ہوں گے، اگر ان کے بیٹا بیٹی جنت کے نیچے والے درجے میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی بیٹا بیٹی کو ان کے برابر میں لا کے کر دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ایمان کا ہونا شرط ہے۔ یہاں دیکھیں کہ پیروی کرنا، ایمان کی پیروی کرنا، صرف ایمان والے کہنے سے نہیں چلے گا کہ ہاں ہمارا بیٹا ایمان والا مسلمان ہے، نہ نہ نہ، یہاں واتبعتہم کے معنی آتے ہیں پیروی کرنا۔ اگر وہ جنت کے نیچے درجے میں ہے ان کے بیٹا بیٹی تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے بیٹا بیٹی کو ان کے جنت کے، یعنی جس جنت پر یہ ہیں ان کے لیول میں لا کے کر دیں گے، ان کے برابر کر دیں گے، یہ ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کی پیروی کرتا رہا ہو، ایمان والا ہو۔ اب ایسا نہیں کہ بیٹا جو ہے نمازی کے لیے کبھی نہیں آ رہا ہے، بیٹی جو ہے کبھی نماز کی طرف نہیں گئی ہے تو پھر نہیں ہو پائے گا، پھر نہیں۔ یہاں شرط لگا دیا پہلے ہی، باقی ہم لوگ خود سوچ لیں کہ ہمارا بیٹا کتنا نمازی ہے، کیا ہے نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ کل امرئ بما کسب رہین۔ اب دیکھیے قرآن کتنی خطرناک بات کر رہا ہے کہ ہر انسان کے اپنی جان کے بدلے میں ایک رہن ہے جو ایک سمجھیے کہ وہاں ادھار میں رکھا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جو ہماری جسم کے اندر جو جان ہے، مال ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہمیں ادھار ملا ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ مان لیجئے کہ ہم نے ان کے دکان سے کوئی سامان لیا، لیکن جب سامان ہم نے لے لیا 1000 روپے کا تو پتہ چلا کہ جیب میں کچھ پیسے ہی نہیں ہے، تو ہم نے کیا کیا کہ میرے پاس گھڑی تھی، یہ گھڑی ہم نے ان کو دے دیا کہ آپ اس کے بدلے میں رکھے رہیے، ہم کبھی پیسہ لے کے آئیں گے تو ہم آپ کو پیسہ دے دیں گے اور گھڑی لے لیں گے۔ اس کو بولتے ہیں رہن، ادھار۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، یہ جان مال سب کچھ جو دکھ رہا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، یہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ادھار لیا ہے۔ تو اس ادھار کا قرضہ کیسے چکا ہے؟ تو وہ یہ کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نیک اعمال جتنے بھی ہیں، تو اس ادھار کے بدلے میں، اس
جو نیک اعمال جو کر رہے ہیں تو یہ نیک اعمال کے بدلے میں اللہ تعالی ہم کو جنت دے دیں گے، تو یہ ادھار، یہ قرض ختم ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے کہنے کا مطلب۔ تو اس لیے ہم اپنے جانوں کو سمجھیں کہ اللہ نے یہ جان جو دیا ہے، یہ بدن، یہ جسم دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ مال لوگ کہتا نہیں کہ ہمارا اپنا مال ہے، کچھ بھی نہیں ہے اپنا، ابھی مر جائے گا سب ختم ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی ہم لوگ سوچتے ہیں، کل پرسوں بہت پرانی فوٹو میرے ابو کے 10-20 سال پہلے کی فوٹو جو ہے کسی نے ہمارے موبائل پہ میری اہلیہ بھیجی، کو ابو کو دیکھے تو بہت رونا ہوا، افسوس ہوا کہ کیا زندگی ہے کہ کچھ سال پہلے جب زندہ تھے تو یہی میرے ابو تھے، جب انتقال ہو گیا تو رشتہ ختم، یعنی رشتہ کا مطلب کہ سب چلے گئے، ابو تھے پہلے اب نہیں رہے۔ دیکھیے تو انسان چند منٹ میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، سب ختم۔ ابھی کچھ دیر پہلے انسان باپ تھا، صدر تھا، سیکریٹری تھا، کوئی عہدہ تھا، جیسے ہی انتقال ہوا سب نے کہا کہ میت کو اٹھایا جائے، میت کو اٹھایا جائے، نام بدل گیا۔ کہاں گیا پیسہ آپ کا، کہاں گیا آپ کا عہدہ، کہاں گیا آپ کا سیکریٹری صدر جو بنے ہوئے، سب ختم، مولانا مفتی سب ختم۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے، پیسہ، جان، مال، عہدہ، سب کچھ، گھر وغیرہ، بینک بیلنس، سب کچھ بھی معنی نہیں رکھتا ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ سب جو ہے موت کے آگے کیا ہے، زیرو ہے کہ نہیں؟ زیرو ہے کہ نہیں؟ جہاں موت آئی سب کچھ ختم۔ اس لیے کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ سفر کا اگر انجوائے کرنا، اگر سفر میں چل رہے ہوں اور آپ کو مزے کرنا ہے، سفر کا انجوائے کرتے ہوئے لطف اٹھانا ہے، تو سامان کم رکھیے، ہے کہ نہیں؟ جب ہم لوگ سفر کرتے ہیں سامان زیادہ ہوتا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اٹھانے میں تکلیف، پھر آدمی گھوم بھی نہیں سکتا ہے کہ اگر سامان یہاں رکھے جائیں گے تو کوئی اٹھا کر چل دے گا، ہے کہ نہیں؟ پچھلی مرتبہ جو ہم جا رہے تھے یہاں سے، شاید جا رہے تھے کہ آ رہے تھے جنائک سے، تو موتی ہاری میں 5-6 نوجوان جو ہے، ہاں جنائک ادھر سے رات میں، ہاں ادھر سے ہی آ رہے تھے ہم، تو موتی ہاری میں جو ہے سب نوجوان جو دھکا دھکی دے کے چلنے لگا۔ اب ایک نوجوان جو تھا، سب وہ باہر جانے والا تھا، لدھیانہ کی طرف کمانے والا سب تھا، تو ایک نوجوان کے پاس اتنا اچھا خاصا موبائل تھا، کہہ رہا تھا کہ 5 دن پہلے ہم موبائل خریدے تھے، جیسے ہی گیٹ پہ اندر آیا کرا موبائل غائب، اتنا تیزی سے غائب ہوا۔ اب وہ نیچے ڈھونڈ رہا، ہم لوگوں پہ الزام لگا رہا، یہ وہ سب کو پریشان کر رہا ہے، کہیں بھی نہیں ملا۔ اب پتہ چلا کہ بھائی جیسے فون لگایا، ایک مطلب فون گیا، دوسری مطلب موبائل سوئچ آف۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سفر میں اگر سامان کم ہو تو انسان انجوائے کرتا ہے، گھوم رہا، ادھر گھوم رہا، ادھر گھوم لیا، ادھر گھوم لیا۔ اسی طرح اگر زندگی کے اندر اگر آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، مزے کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو دل کے اندر خواہشات کم رکھیے۔ کیا ہے؟ خواہشات کو کم رکھیے، جو مل رہا ہے کھا لیجئے، جتنا اللہ نے دیا اسی پر کیا کیجئے، شکر ادا کیجئے، چہرے پہ مسکراہٹ لائیے، ہلکا سا مسکراتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ چہرہ زیادہ پسند ہے جو ہلکا سا نورانیت ہو، خوش مزاج ہو، ہنستا کھلتا ہو، ہے کہ نہیں؟ جی تو وہی کہہ رہے ہیں کہ کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان کے اپنے جان کی بدلے میں ایک رہن ہے، جو وہ کچھ دنیا کے اندر کر رہا ہے، نیک اعمال جتنا کرے گا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، جنت کے صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو دے دیں گے۔ جی تو اس لیے کہ ہم خوب نیک اعمال کریں، اللہ کو خوب یاد کریں۔ ابھی رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، دیکھیے کتنا مقدس مہینہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی پچھلے مہینے رمضان آیا تھا، پھر آ گیا رمضان، پتہ ہی نہیں چلا کب سال گزر گیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ سمجھیے کہ اتنا مقدس ہے، اس میں پورے دن پوری رات انسان اگر عبادت کرتا رہے پھر بھی کم ہے، سونا بھی ہے، عبادت بھی کرنا ہے۔ تراویح کی نماز دیکھیے، کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو لوگ پورے قرآن سن لیتے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ پورے قرآن کا ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کچھ دن پہلے ابھی جو ہے کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ کچھ دن پہلے کل پرسوں جو ہے 1 منٹ کے لیے یا 5 منٹ کے لیے فیس بک اور انسٹاگرام بند ہو گیا تھا، تو سب پریشان ہو گیا، سب پریشان کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، ہمارا فیس بک بند ہو گیا، انسٹاگرام بند ہو گیا۔
تو کسی کہنے والوں نے کہا کہ 5 منٹ کے فیس بک انسٹاگرام بند ہونے سے دنیا پوری پریشان ہو گئے، لوگ پریشان ہو گئے، لیکن جن کے گھروں میں سالوں سال قرآن جو ہے جلد میں بند کر کے رکھا ہوا ہے تو رکھا ہوا ہے، اس کی کسی کو فکر نہیں ہے، کوئی پریشان نہیں ہو رہا ہے۔ بھائی کتنے افسوس کی بات ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ آپ کو قرآن نہیں آتا ہے پڑھنے کے لیے، تو اللہ نے ایک موقع دیا ہے، دیکھیے رمضان کے مہینے پورے قرآن آپ سن لیجئے، پورے قرآن کا آپ کو ثواب ملے گا۔ کل قیامت کے دن آپ کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہم نے قرآن ہم کو نہیں آتا تھا لیکن ہم نے سنا تراویح میں رہ کے، تو بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اسی ذریعے سے بچا لیں۔ اس لیے ہم لوگ ابھی سے نیت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ پورے رمضان میں پورے قرآن سنیں گے انشاءاللہ، چاہے بیٹھ کے ہو یا کرسی لگا کے نماز ادا کریں، جیسے بھی ہو آپ کریں، لیکن سنیں، کم سے کم سن تو سکتے ہیں کرسی کے ذریعے، اپنا کرسی پہ بیٹھ جائیے، اپنا سنتے رہیے جن کو مجبوری ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بھی نیک اعمال کرے گا، جو متقی لوگ ہوں گے، پرہیزگار لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر کیا کریں گے؟ داخل کر دیں گے، اور کہیں گے کہ جو کھانا ہے کھاؤ، جتنی مستی کرنا، یعنی کہ مستی کرنا مطلب ہے کہ جو آپ چاہیں گے وہاں آپ کو وہاں ملے گا، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم ایمان والے ہیں، اگر ہماری اولاد میں کوئی بھی ایمان والا ہوگا اور وہ پیروی کرتا ہوگا، پیروی کا مطلب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتا ہوگا اور اس پر عمل بھی کرتا ہوگا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی اولاد میں سے کوئی اگر جنت کے نیچے درجے میں ہوگا تو ہم ان کے باپ کو خوش کرنے کے لیے ان کے اولاد کو ہم ان کے برابر کر دیں گے، یعنی اسی طرح کی جنت میں اس کو داخل کر دیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔